اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس دوئم کے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیر و عافیت میں رکھیں، آمین۔ سب سے پہلے ہم علم کی دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ لیں، آمین۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ پیارے بچوں، آج جو ہم موضوع پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اسم اشارہ۔ کیا آپ جانتے ہیں اسم کیا ہوتا ہے؟ شاباش! اسم کسی بھی چیز، شخص، جگہ یا جانور کا نام ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم کلمہ کی اقسام پڑھ چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، عربی میں ہر بامعنی لفظ جس کا کوئی مطلب ہوتا ہے اسے ہم کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اس میں سے ہم اسم کو سیکھ رہے ہیں۔ آئے سب سے پہلے ہم اسم کی تعریف دیکھتے ہیں۔ اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کیا ہوتا ہے؟ اسم اشارہ وہ لفظ ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اردو میں یہ، وہ، ہم اس طرح سے اشارہ کرتے ہیں جب بھی ہم کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم عربی میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم اسم اشارہ کا استعمال کرتے ہیں۔ آئیں اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ اس میں اسم اشارہ کون سا ہے؟ جی بالکل صحیح بتایا آپ نے، ھذا۔ ھذا اسم اشارہ ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ ھذہ مسطرۃ، یہ ایک پیمانہ ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں اس میں اسم اشارہ کون سا ہے؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ، بالکل۔ اس میں ھذہ اسم اشارہ ہے۔ ھذہ مسطرۃ، یہ ایک پیمانہ ہے۔ اچھا پیارے بچوں، کیا آپ نے دیکھا کہ ھذا کتاب اور ھذہ مسطرۃ میں کیا فرق ہے؟ چلے آئیں ہم اس کا قاعدہ پڑھتے ہیں۔
جی تو پیارے بچوں، ہاذا اور ہاذہی کا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ ہاذا کا قاعدہ کیا ہے؟ جب بھی کسی مفرد مذکر قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہاذا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ مفرد مذکر قریب کیا ہوتا ہے؟ مذکر تو آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ نے اردو میں مذکر مؤنث پڑھے ہیں، اور قریب کا بھی آپ کو پتہ ہے، جو چیز قریب ہوتی ہے۔ مفرد کیا ہے؟ کیا کسی کو پتہ ہے؟ جی بالکل، مفرد کا مطلب ہے سنگل، ایک، واحد، یعنی کہ جو ایک واحد مذکر ہوتا ہے اور وہ قریب ہوتا ہے، تب ہم اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہاذا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہاذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ بالکل اسی طرح ہاذہی کا بھی قاعدہ ہے۔ ہاذہی کا کیا قاعدہ ہے؟ جب کسی مفرد مؤنث قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہاذہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مفرد مؤنث قریب، مؤنث تو آپ جانتے ہیں، مؤنث کیا ہوتا ہے؟ مذکر اور مؤنث کے بارے میں آپ جانتے ہیں، کیا کسی کو پتہ ہے؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ، جی بالکل۔ اردو میں جیسے ہم نے مذکر مؤنث پڑھے تھے، لڑکا، لڑکی، ابا، اماں، بھائی، بہن، یہ سب مذکر مؤنث پڑھے تھے نا؟ اسی طرح سے عربی میں جب ہم کسی بھی مذکر یا مؤنث کی طرف اشارہ کریں گے تو دونوں کے لیے اسم اشارہ میں ہاذا اور ہاذہی کا استعمال کریں گے۔ ہاذہی طفلۃ، یہ ایک بچی ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں اسم اشارہ کہاں ہے؟ ماشاء اللہ، بالکل صحیح بتایا، ہاذہی، ہاذہی اسم اشارہ ہے۔ جی پیارے بچوں، آئیں ہم ہاذا کی اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ ہاذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے۔ اسی طرح ہاذا تابوت، یہ ایک صندوق ہے۔ صندوق کا پتہ آپ کو کیا ہوتا ہے؟ جس میں چیزیں چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اور اس کو تالے میں بند کر دیتے ہیں۔ جی بالکل، سیکریٹ چیزیں استعمال کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ خفیہ چیزیں ہم اس میں محفوظ کر کے رکھتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، ہاذا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہم نے اس کے قاعدے میں کیا پڑھا؟ جی بالکل، مفرد مذکر قریب، جو اکیلا ہو، واحد ہو، مذکر ہو اور وہ قریب ہو۔ اسی لیے ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے یہ کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ قریب ہوتا ہے۔ ہاذا مفرد
مذکر قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم ہذہ کی مثالیں دیکھیں گے۔ ہذہ امرأۃ، یہ ایک عورت ہے۔ اس میں ہذہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ۔ ماشاءاللہ، بالکل صحیح بتایا آپ نے۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ ہذہ بامیۃ، یہ ایک بھنڈی ہے۔ اچھا تو بتائیں کس کس کو بھنڈی کھانا پسند ہے؟ ماشاءاللہ، بھنڈی تو میری فیوریٹ سبزی ہے۔ آپ کی پسندیدہ سبزی کون سی ہے؟ ماشاءاللہ، سبزیاں صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھانی چاہیے۔ جی تو پیارے بچوں، آج ہم نے اسم اشارہ پڑھا اور اس کی بہت سی مثالیں بھی دیکھی۔ اس میں ھذا اور ھذہ کا استعمال بھی سیکھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب نے انشاءاللہ ھذا اور ھذہ کی مزید 3 مثالیں اپنی کاپیوں پر لکھنی ہیں انشاءاللہ۔ جی تو پیارے بچوں، اپنے سبق کی اچھے سے دہرائی کرنی ہے اور اس کی مثالیں تلاش کر کے لکھنی ہیں انشاءاللہ۔ جی تو پیارے بچوں، جب بھی ہم کسی بات کو ختم کرتے ہیں یا کسی مجلس کو، کلاس کو ختم کرتے ہیں تو ہمیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے کفارے کی دعا ادا کرنی چاہیے۔ تو کیا آپ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آپ سب نے اس دعا کو یاد کرنا ہے اور انشاءاللہ ہر کلاس کے بعد پڑھنا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، آپ سب نے اپنے سبق کی اچھے سے دہرائی کرنی ہے اور کاپیوں پر اپنا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔